بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کے کچھ جلسوں میں بڑی دھواں سپیچ کیا کرتے تھے، لڑو، نکلو، مارو یا مر جاؤ۔ یہ سلسلہ وہاں پر نہیں رکا، بلکہ 9 مئی کا واقعہ بھی پیش آیا، اس کے بعد 24 نومبر کا انسیڈنٹ بھی پیش آیا، جس میں پی ٹی آئی کے کافی کارکنان گرفتار ہوئے اور کچھ کارکنان جاں بحق بھی ہوئے۔ اب پی ٹی آئی اس بات پر تیار ہے کہ وہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے حکومت سے، اور یہ سلسلہ جاری بھی ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے کمیٹیاں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اگر ایٹ دا اینڈ آپ نے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر یہ سارے انسیڈنٹ کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محمد نوید بٹ صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ آخر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق بھی بات کریں گے کہ مذاکرات کا ایٹ دا اینڈ کیا نتیجہ نکلے گا۔ السلام علیکم نوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا نوید صاحب، بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی نے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر یہ کارکنان کی گرفتاریاں اور کچھ کارکنان جاں بحق ہوئے، اور اتنی لمبی جو انہوں نے جدوجہد کی، جس کو ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتشار کی طرف بھی یہ ملک کو لے کے جانے کی کوشش کی، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ دیکھیں، جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ بازد ہو جائیں کہ میری بات کو ہی مانا جائے اور اگلا جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں عقل کل ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر ایسے معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ ایسے جو سوسائٹی بھی جمود کا شکار ہو جاتی ہے اور معاملات بھی جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی بات پہ بزید ہوتے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے کہ آپ پھر آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جو چیز منہ سے نکالی ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ 100 گنڈے بھی کھا دے تو 100 چھتر بھی کھا دے۔ اب خان صاحب نے اتنا نقصان بھی کروایا، پارٹی کا نقصان کروایا، ملک کا نقصان کتنا ہوتا ہے جب احتجاج کی آڑ میں جب یہ انتشار پھیلاتے ہیں، تو پھر کتنا آئی ٹی کا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، پارٹی کا نقصان ہوا، کارکنوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے جب ایک دفعہ کر لیا ہے، اب جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو انہوں نے کہا چلو آج مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ سے ڈائلاگ کی طرف ہی جانا چاہیے، اور معاملات کو سیاسی جو ہیں اس کو اپنا گفتگو شنید سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ کچھ اپنی منوائیں، کچھ اگلے کی مانیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو کہیں وہ اس چیز کو مان لیا جائے اور پھر حکومت جو ہے یا اگلے بندے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ لڑ کے بیٹھے رہیں اور آپ کی بات مان لیں۔ تو الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف آنا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ کچھ سیریس کوشش ہو رہی ہے مذاکرات کی۔ دونوں طرف سے کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں، 8 ارکان ہیں، کچھ میں دیکھیں اب جو حکومت کا ہاتھ اوپر ہے، اب خان صاحب اگر مذاکرات نہیں بھی کرتے، ان کے پاس اب کوئی اور آپشن بچی نہیں ہے۔ مذاکرات کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ اگر چاہتی تو ان کو لٹکا بھی سکتی تھی، لیکن اگر حکومت بھی سنسیئر ہے اور مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور یہ پولیٹیکل ول ہے، اب وہ کتنا اس کو سیریس لیتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ اچھی، اگر حکومت گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کرتی ہے اور ان کو مذاکرات کے لیے قائل کر کے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، اور حکومت کی اس میں بلے بلے ہوگی کہ بھئی انہوں نے جو ہے معاملات کو سنبھال لیا۔ اچھا، یہ کچھ عرصہ قبل جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک سجیشن تھی، جب وہ لندن میں بھی تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ گرینڈ ڈائلاگ اس طرح کا ہو جس کے اندر ساری پارٹیاں بیٹھیں، اور ان کی شاید یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ بنیں، لیکن تب تک تو میں نہ مانوں اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب اچانک سے ان کا یہ جو شفٹنگ ہوئی ہے، جس کو کچھ لوگ یو ٹرن بھی کہتے ہیں کہ وہ اکثر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، تو یہ آخر کس پوائنٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب ریڈی ہوئے ہیں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے؟ جن کو وہ چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، آج انہی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آپ کی کمیٹیوں میں آگے پیچھے وہی لوگ ہیں جن پر وہ تنقید کرتے تھے۔ جی دیکھیں، نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے، وہ اس طرح کی جو پرتشدد کارروائیوں کے ہمیشہ وہ اس کے مخالف رہے ہیں۔ ہاں، تنقید ضرور کی ہے انہوں نے، لیکن یہ نہیں کبھی بھی مسلم لیگ نون نے کیا کہ آپ کسی جو ہے نا اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں اور توڑ پھوڑ کریں اور یہ ساری چیزیں۔ تو وہ تو ہمیشہ سے ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ صرف میاں صاحب نے نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایون جو ایک نئی پارٹی بنی ہے، وہ شاید کان عباسی صاحب کی، اب نام پتہ نہیں ان کا کیا ہے،
شاید عباسی صاحب بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے. باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس چیز کی قائل تھیں کہ ایک ڈائلاگ ہونے چاہیے, سارے مل بار بیٹھیں اور اس کو وہ دیکھ لیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے یا کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب آئے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے فائنل کال کر کے بھی دیکھ لی ہے اور سول نافرمانی کی تحریک کی کال دے کے بھی دیکھ لی ہے, اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے جناب توڑ پھوڑ کر کے بھی دیکھ لی ہے, اور انہوں نے وہ سارے حربے بھی استعمال کر لیے ہیں کہ جو حکومت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے. تو لیکن وہ جب کچھ ہاتھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلو جی کر لیتے ہیں ڈائلاگ, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں, شاید اس طرح معاملات حل ہو جائیں. اچھا نوید صاحب, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ابھی ریسنٹ, القادر ٹرسٹ کیس جو عمران خان صاحب کے اوپر ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, جس میں ایک پراپرٹی ٹائکون کا بھی نام آ رہا ہے. تو آخری سٹوری ہے کیا, اور اس کا اچانک سے جو فیصلہ آنا تھا وہ اچانک سے روک دیا گیا, اس کے پیچھے کیا محرکات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو بچے کو پتہ ہے, جو تھوڑا سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو پتہ ہے. پھر بھی میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے خان صاحب کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کی ہے اور ان سے کچھ فائدے لیے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو ہے ان کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک کرپشن کی رقم پکڑی گئی تھی برطانیہ کے اندر, وہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو ان کی ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے. اب اس میں تھوڑا سا اور میں بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے اوپر ایک کیس تھا, اور اس کیس میں ان کو 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا. اب وہ جرمانہ جو تھا وہ ملک ریاض صاحب کے اوپر لائبل تھا کہ انہوں نے پے کرنا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. ان دا مین وائل جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے, وہ اس پکڑے گئے کہ وہ کرپشن کے تھے, اور برطانیہ کے قانون کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جو رقم پکڑی جاتی ہے جس ملک کی, اس حکومت کو واپس کر دی جاتی ہے. اب خان صاحب کیونکہ حکومت میں تھے تو خان صاحب نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ان سے یہ سہاوا کے قریب جو ہے کوئی زمین تھی, پتہ نہیں کتنے کنال, 400 کنال, تو وہ انہوں نے جو ہے القادر ٹرسٹ کے نام کروائی. اب اس میں ٹرسٹی زلفی بخاری صاحب بھی تھے, بشرا بی بی تھیں, خان صاحب تھے اور بابر اعوان صاحب تھے. بعد میں وہ دونوں ٹرسٹی جو زلفی بخاری اور بابر اعوان وہ سائڈ پہ ہو گئے, تو وہ جو زمین جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام ٹرانسفر کروا لی. اب یہ کیس, اب یہ زمین ان سے لے کے اس کے بدلے میں ان کو, بلکہ خان وہ بھی آپ کو پتہ کو آڈیوز بھی آئی تھیں کہ وہ کچھ سونے کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہیرے کی انگوٹھیاں وغیرہ بھی لی ہیں ملک ریاض سے, کہ وہ 190 ملین جو وہاں سے برطانیہ سے آنا تھا پاکستان میں اور قومی خزانے میں جمع ہونا تھا, قوم کا پیسہ تھا, کرپشن کا پیسہ تھا جو پکڑا گیا تھا, اور خان صاحب کے نعرے کے مطابق تھا کہ جو پیسہ پکڑا جائے گا ان کو, اس کو ہم عوام کے اوپر خرچ کریں گے, وہ ان کی امانت ہے. خان صاحب نے اپنے جو اختیار تھا اس کا ناجائز استعمال کیا, اور اپنی وہ جو لیٹر آیا ہوا تھا برطانیہ سے اس کو وہ لے کر گئے کابینہ کے اندر, اور کابینہ کو بتائے بغیر, کھولے بغیر, پڑھے بغیر ان سے جو ہے اس کے اوپر سائن لے لیے گئے کہ یہ نیشنل سیکرٹ ہے, اس کو ہم کھولیں گے نہیں, اور ان سے کابینہ سے اپروول لے لی. اب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو پیسہ وہاں سے آیا تھا وہ انہوں نے اس جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیے جو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہوئے تھے. اب یہ سارا کیس ہے, اس کی ساری تحقیقات چل رہی تھیں, اور کچھ ویل نون صحافیوں کی نظر میں یہ ایک بڑا مضبوط کیس تھا اور خان صاحب اس کے اندر گلٹی ہو سکتے تھے. یہ فیصلہ آنا تھا تو روکا کیوں؟ اس کے پیچھے میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. مذاکرات بھی ایک طرف ہو رہے ہیں جس طرح, تو دوسرے فیصلہ بھی روک لیا. یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ فیصلہ آنا تھا. اب جو میری چھٹی حص کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جان بوجھ کر روکا گیا ہے کیونکہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اب دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف اس مذاکرات کو کیسے سیریس لیتی ہے, وہ اس کے اوپر حکومت کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرتی ہے, ان کی ٹون کیسی ہے, وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. اگر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کچھ نرم ہو, اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ فیصلہ بہت زیادہ سخت بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس کو اس لیے روکا گیا ہے تاکہ یہ مذاکرات والا جو کھیل ہے اس کو دیکھ لیا جائے ایک دفعہ, اور اس کے اکارڈنگ یا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کیا جائے. دوسری طرف ایک چیز اور بھی
جو مجھے لگ رہی ہے کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، احتساب عدالت کے اس فیصلے کو. اچھا. اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے جج ہیں جو تحریک انصاف کے لائک مائنڈیڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ فیصلے کو یہ ریورٹ کر دیں. تو میرے ہمارے بڑی پرابلم ہے. ہاں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دا مین وائل جو ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی رد و بدل کر کے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں کہ جو فیصلے کو ریورٹ نہ کریں. تو ایک میرے خیال میں یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلے کو ریلیٹ کیا گیا. ہاں، القادر ٹرسٹ کی آپ نے ابھی بات کی، اس کے اندر آپ نے کہا جی کچھ ہیروں کا اور کچھ کالز بھی بنی گالا سے ہی کچھ کالز وہ ریکارڈ ہوئی تھی جو کہ بعد میں میڈیا کے اوپر بھی آئی اور کافی لوگوں نے سنا بھی، جس میں انگوٹھی اور اچھا اس میں ایک کریکٹر تھا اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، فرح گوگی کا، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی سارے معاملے کو. پھر یہ ایک اسکینڈل بھی آیا تھا کہ اس ٹائم کے جو ڈی جی آئی سے تھے ان کو ہٹایا گیا یا کسی کو لگایا گیا پھر آگے آرمی چیف بنانے کے لیے. یہ پورا ایک سٹوری سی ہم نے دیکھی، پوری یہ سٹوری ہر بندے کو پتا ہے. یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ جو کریکٹر تھا فرح گوگی، وہ آج کل وہ کدھر ہے؟ کیونکہ یہ جو 180 ملین کا پاؤنڈ کیس ہے اس کے اندر میرے خیال میں کریکٹرائزڈ ہے، اور اس میں یہ فرح گوگی کے بھی کافی لوگ نام لیتے ہیں. دیکھیں وہ کافی وہ اس میں اس کا کافی سٹیک ہے، وہ بھی اس میں ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. فرح گوگی وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی بیرون ملک ہیں، وہ شروع میں سنا تھا کہ وہ میں بتاتا ہوں. فرح گوگی وہ طوطا ہے جس کے اندر خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جان ہے. اب وہ ایک اور بندے کی جان ہے اس میں، بزدار صاحب کی یا نہیں؟ بزدار صاحب کی دیکھیں، بزدار صاحب تو ایک مورا تھے. اچھا. بزدار صاحب جو تھے ان کو جس طرح کہا جاتا تھا اس طرح وہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب اصل جو چیز تھی وہ بشرا بی بی اور فرح گوگی تھیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کو، اور جمیل گجر صاحب ان کے، اور دیکھیں جی ہاں وہ سارے، اب دیکھیں وہ ساری چیزیں ہیں. میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ فرح گوگی کے اندر ان کی جان ہے. اس کو اس لیے بھگا دیا جب ان کی حکومت جو ہے وہ ٹیکر ہوئی ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اس کو بھگایا اور وہ سارا پیسہ لے کے باہر بھاگ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پکڑی جائے گی تو پھر بہت زیادہ راز بھی وہ اگل سکتی تھی، اس وجہ سے اس کو بھگایا اور وہ ملک سے باہر. آپ کے خیال میں ان فیوچر انٹرپول یا کسی اور طریقے سے قانونی طریقے سے ان کو وطن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اگر فیصلے میں ایسا کچھ لکھ دیا جاتا ہے یا ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار بھی کیا جائے. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نویس صاحب تھینک یو، شکریہ. جی ویورز، ڈسکشن آپ نے سنی. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر اور ان کے عوام کے لیے جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بجائے کہ انتشار اور نفرت اور الزام تراشی کے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیاستدانوں کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی یا باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں یا پیپلز پارٹی ہے یا گورنمنٹ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈائلاگ کرنے پڑیں گے اور کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت میں آ جائے تو اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچے، بلکہ اپوزیشن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کرٹیسائز کرے پازیٹیو اور حکومت کو بہتری کے لیے سجیشن دے تاکہ جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف مل سکے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اس میں گورنمنٹ کی پرائورٹیز میں، اور مذاکرات بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.